بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، نماز مغرب ہم نے باجماعت پڑھی۔ مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، مجھ سے پہلے، مجھ سے بیشتر علم و عمل میں مجھ سے بہتر اور برتر فضیلت الشیخ مولانا محمد داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ، آپ سے ہم کلام تھے، اور اس مجلس میں میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کے فضیلت الشیخ محمد المالک مجاہد صاحب اعلان کر رہے تھے، کسی طالب علم کے لیے کسی طالب علم کو ہی اعلان کرنا چاہیے تھا۔ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، ہمارے نہایت ہی قابل احترام فضیلت الشیخ مولانا حسن سلفی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، ان کی موجودگی میں ایک طالب علم کا کچھ کہنا سچی بات ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن الامر فوق العدد۔ خصوصی طور پر مجھے حکم بھی دیا ہے کہ آج گفتگو جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہ ہو۔ سب سے پہلے تو لفظ سیرت کا معنی سمجھنا چاہیے کہ سیرت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سیرت کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ لینے کے لیے قرآن مجید میں لفظ سیرت ڈھونڈتے ہیں ہم۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس آ رہے تھے، بیوی ساتھ تھی، ٹھٹرتی ہوئی شدید سردی کا موسم تھا، کوہ طور کے قریب سے گزرے، آنس من جانب طور نارا، محسوس کیا کہ آگ جل رہی ہے پہاڑ طور کی طرف۔ قال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ یہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، میں کوئی انگارہ یا کوئی چنگاری لے کے آتا ہوں، کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم آگ سینک کر اس سردی کی شدت کو ختم کر سکیں۔ جب وہاں قریب ہوئے تو پہاڑ میں سے ایک آواز آئی، یا موسیٰ
اے موسیٰ، اب انسان جنگل میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، اور رات کی تاریکی بھی ہو، تنہائی، اور اسے بائی نیم آواز پڑے تو کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کسی جنگل میں ویرانے میں اکیلے اور آپ کو کوئی بائی نیم بلائے، لیکن سنا اس آواز کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، سوچنے لگے مجھے یہاں کون ہے جاننے والا جو میرے نام سے پکار رہا ہے۔ پھر اس پکارنے والے نے خود تعارف کرایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو جو آواز دینے والا تھا اس نے تعارف شروع کرا دیا اپنا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، فخلا نالے، اپنے جوتے اتار دیں، انی انا ربک، میں آپ سے ہم کلام ہونے والا آپ کا رب ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو وحش کروں گا وہ آپ نے سننی ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں۔ اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جی آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ تو ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جاننے والا ہے، پھر پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاش، کہا میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میری سوٹی ہے، اتوکل علیہا، اس کا ساتھ سہارا لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اپنی بکری کو لے پتے جھاڑ لیتا ہوں، لیا فیہا معارب اخرى، اور بھی بڑے کام ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے، ایک لاٹھی ہے، تو اللہ نے کیوں پوچھا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ پتہ ہونے کے باوجود علماء تو جانتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا کافی تھا، ہے عصاش، یہ میری لاٹھی ہے۔ سوال تھا کیا ہے؟ جواب لاٹھی ہے، سوٹی ہے، کافی تھا۔ آگے لمبی تفصیل جو اللہ نے نہیں پوچھی، میری لاٹھی ہے، جب تھک جاتا ہوں اس کا سہارا لے لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ میں تقریر سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب معنی کر رہے تھے، اتوکل علیہا، اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں، احش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اگر کہ وہابی مل جائے اس کے ساتھ ہی مار دیتا ہوں۔ یہ اپنے اپنے معنی اپنے طور پہ۔ میں نے کہا یار ہمیں ہمارے سر میں سوٹیاں مار لو، ڈنڈے مار لو، لیکن یہ تسلیم کرو کہ ہم بڑے پرانے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمارا، مار لو ہمیں، یہ مانو کہ ہم بڑے پرانے ہیں، یہ نہ کہو کہ نئے آئے ہیں۔ بارکیف تو یہ سوال اللہ نے کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ یقین ہو جائے، کنفرم کر لیں کہ واقعی میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کیونکہ ابھی اس کی حالت بدل جائے گی، یہ نہ سمجھے کہ پہلے اسی حالت پہ تھا، ابھی اس کی حالت بدلنے والی ہے۔ جب پکا کر لیا کہ واقعی ہے عصا، میرا عصا ہے، میری سوٹی ہے، میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، جو جو الفاظ آپ کہہ لیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا آگے اتنی لمبی تفصیل بیان کرنا۔ یہ کیوں لمبی تفصیل بیان کی؟ اس لیے کہ آج میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، کچھ زیادہ باتیں اللہ کے ساتھ کر لوں۔ جس کے ساتھ انسان کو پیار ہوتا ہے نا، جس کی چاہت ہوتی ہے تو چاہتا ہے اس کے ساتھ میں زیادہ گفتگو کروں، زیادہ لمبی باتیں کروں۔ اللہ سے گفتگو خود بخود آگے شروع ہو گئے، یا صاحب اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی لیا فیہا معارب اخری۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اس کے بعد جب پکا ہو گیا
پختہ کر لیا کہ واقعی عصا یہ عصا ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام القھا، لاٹھی ہے نا، ذرا اس کو زمین پہ پھینکو۔ جو ہی زمین پہ پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک سانپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں 3-4 الفاظ ہیں الگ الگ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ بھی ہے اور یہ الفاظ بھی ہیں ثعبان مبین، یہ الفاظ بھی ہیں کأنها جان ظل مدبرا، دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا ہے اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ولّا مدبرا ولم یعقب، پیٹھ دے کر دوڑے، دوڑتے گئے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ ابھی تو آپ فرما رہے تھے یہ میرا ہتھیار ہے، میری لاٹھی ہے، میری سوٹی ہے، اس سے آپ ڈر گئے۔ اقبل، واپس آئیے، لا تخف، ڈرے نہیں۔ یا اللہ کیسے نہ ڈروں؟ سانپ، فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لے، سانپ کو پکڑ لے، فرمایا پکڑ لے، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ ہے لفظ سیرت۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، جس سیرت پہ یہ پہلے تھا، مراد جس حالت پہ یہ پہلے تھا اسی پہ ہم اس کو واپس لے آئیں گے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ سیرت کا معنی ہے حالت، پہلی حالت پہ واپس آ جانا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت النبی پہ کانفرنس سے ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، علماء کو آپ سنتے ہیں، یہ لفظ سیرت کا معنی ہے حالت۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں ان میں سے آپ کسی بھی حالت کو بیان کریں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابھی 3-4 باتیں ایک ساتھ شیخ محترم نے کی، آپ کے مقام کے لحاظ سے، آپ کے شان کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محبت کا حوالہ بھی دیا، اطاعت کا بھی۔ یہ ساری باتیں سیرت کی ہیں، سیرت سے متعلق ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور جہاں تک میرے آقا علیہ السلام کے مقام کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی شان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں کون ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں میں رب الناس، تمام انسانوں کا رب، میں مالک الناس، میں تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، میں سب کا معبود۔ اپنے متعلق فرمایا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور میرا پیغمبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ رسول الناس ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام پیغمبر انفرادی حیثیت سے، ایسا کوئی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں آیا جو آفاقی اور عالمی رسول بن کے آیا ہو۔ یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے۔ قرآن شاہد ہے، الی مدین اخاہم شعیبا الی عاد اخاہم ہودا الی ثمود اخاہم صالحا، ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے اور ایک نبی ہے، بلکہ ایٹ اے ٹائم بیک وقت مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ جب فرشتے آئے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، تو آگے جہاں جانا تھا ان کی دوسری ڈیوٹی تھی جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو توبہ والا کرنے کی۔ ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں کام کیا ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل حیثیت سے عالمی رسول بن کے نہیں آیا سوائے میرے اور آپ کی پیرووں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اپنے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب، اور میرے پیغمبر
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت. اور اپنے متعلق فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں پوری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم، اور میرا پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ یہ رؤوف الرحیم ہے. اپنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما غرک بربک الکریم، میں رب کریم ہوں، اور میرا پیغمبر انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم ہے. کہاں تک آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے؟ یہ کیا کم ہے کہ اگر انگلی آسمان کی طرف اٹھی چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا، اور اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھی عرب نے قبلہ تبدیل کر دیا، جبریل وحی لے کے آ گئے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے میرے پیغمبر، ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہے تو جائیے، جو آپ کی مرضی وہی ہمارا حکم. ترضاها، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ نے پسند کیا ہے، آج کے بعد ہمارا حکم فول وجهك شطر المسجد الحرام، اسی قبلے کو ہم نے بھی منتخب کر دیا ہے. اور یہ عظمت ہے کہ سرزمین مکہ کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینی وہذا البلد الامین. بلد امین کی مکہ کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے نا، اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، مینا عرفات مزدلفہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے. ان میں سے کوئی بھی وجہ اللہ نے بیان نہیں کی. اللہ فرماتے میں نے قسم کیوں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس بلد امین کی مکہ کی قسم میں نے کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ اس مکہ مکرمہ کے آپ باسی ہیں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کو بھی عظمت ملی، اور جہاں آپ نے مسجد بنائی وہاں نماز پڑھنے والے کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کسی پر آپ کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے اسلام کی حالت میں آپ کو دیکھ لیا، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ عظمت ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، اور وہی شہر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث برکات کے قائل نہیں ہیں، تبرک کو، برکت کو نہیں مانتے. بھی ہم قائل، ہم برکات کے قائل ہیں، لیکن یہ بھی سن لیں کہ تبرک سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آخرت میں اس کو فائدہ دے. نبی علیہ السلام کے منہ کا لعاب بہت بڑا تبرک ہے. آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا بہت بڑا تبرک ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی تبرک دنیا میں نہیں ہے. تو کیا عبداللہ بن ابی کی بخشش ہو گئی تھی؟ نہیں ہوگی. جہاں تک برکت کا تعلق ہے وہ تو ہم قائل ہیں. یہ کیا کم برکت ہے، منہ کے لعاب کی برکت. آج مجھے اور آپ کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں تھوکیے مت، تھوکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. میرے منہ کا تھوک، آپ کے منہ کا تھوک، یہ لعاب بیماریاں پھیلائے. اور میرے پیغمبر کے منہ کا لعاب اگر مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا جائے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. یہی منہ کا لعاب غار ثور میں صدیق اکبر کی ایڑی پر لگتا ہے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے. یہی منہ کا لعاب غزوہ خیبر کے موقع پر جناب علی کی آنکھوں کو لگتا ہے، آشوب چشم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور یہی منہ کا لعاب غزوہ خندق کے موقع پر جناب جابر کے کھانے میں ڈالا، آٹے میں ڈالا، ہانڈی میں ڈالا. چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ نے سیر ہو کے کھایا.
کون برکات کا قائل نہیں ہے؟ جی برکت کے قائل نہیں، ہم قائل ہیں۔ مجھے پسینہ آ جائے، آپ کو پسینہ ہے، عفونت ہوتی ہے، سمیل آتی ہے، پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آنکھ کھلی دیکھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے۔ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ کہا مدینہ میں فنکشن ہوتے ہیں نا، انصار اور مہاجر خواتین مختلف قسم کی خوشبوئیں، عطر اور سینٹ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کے پسینے کو بطور خوشبو کے استعمال کرتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی برکات، آپ کی عظمت، آپ کی شان۔ ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا ورفعنا لک ذکر، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور کتنا بلند کیا ہے۔ ایک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، جا کے میرا پیغام اس کو سنائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کرنے لگے۔ اس حکم کے بعد دعا کی، کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ تبلیغ کا حکم دیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ انشراح صدر ہو۔ اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، میرے معاملات میرے لیے آسان بنا دے، میرے زبان کی لغت دور کر دے، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے ساتھ میرا معامل بنا میرے بھائی ہارون کو، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جب دعا کر لی جواب آیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے مانگا ہم نے دے دیا، جو آپ نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں ملی کب؟ جب اللہ سے مانگی۔ اشرح لی صدری مانگنے سے ملی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، آپ میرے ساتھ ضرور ناراض ہوں، شیخ محترم کے ساتھ بھی ہوں، یہ فضیلت الشیخ داؤد شاکر صاحب کے ساتھ بھی ہوں، اور مجھے لانے والے شیخ حسن سلفی صاحب کے ساتھ ضرور ناراض ہوں کہ آپ کا ٹائم ہم نے بہت لے لیا ہے، لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ تو ناراض نہ ہوں۔ عجیب صورت حال ہے، ادھر آپ مسئلے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ من صلی اللہ علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، ایک دفعہ درود پڑھے اللہ 10 رحمت نازل کرتا ہے، اور وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام ہے درود نہ پڑھے۔ حضرت محمد جس طرح جواب آنا چاہیے تھا اس طرح نہیں آیا۔ احالیان کراچی ماشاءاللہ، یہ باب الاسلام ہے، یہ سندھ جو ہے، اسلام یہیں سے تو ملتان کی طرف گیا ہے۔ پہلے ابن قاسم یہاں آیا تھا، اگر وہ اس طرف چلا گیا، ایک الگ ٹاپک ہے کہ کون سا اسلام لے کر ابن قاسم آیا تھا، تو پھر ملتان تک فتوحات، بلکہ شور کوٹ تک۔ تو آپ کو تو ایکٹیو ہونا چاہیے، کراچی والوں کو تو کم از کم چست ہونا چاہیے۔ حضرت محمد ابھی ہیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں، اور ایک طرف میرے آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہ آپ جائیں، اپنے رب کو لے جائیں، تم جانو تمہارا کام جانے، تم جا کے لڑائی کرو، جب علاقہ فتح ہو جائے گا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ ادھر جناب محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کہا، کیا کہا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب آپ نے بلایا اپنے ساتھیوں کو تو کیا کہا اصحاب کرام نے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو آپ تو ان کو ماننے والے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور جناب محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیروکار اور آپ کے متبعین. تو آپ کو تو تڑپ جانا چاہیے جب آپ کا نام اس میں گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری. مجھے اپنی بات یاد ہے جہاں سے میں ایک سیٹ پہ ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہو جانا یاد ہو. اور ادھر کیا ہے؟ خود بخود بن مانگے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ادھر رب اشرح لی ہے اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھر اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ خود بخود کھول دیا ہے، دل مانگے کھول دیا ہے. اور ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا ہے؟ ضم الہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد شق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. اپنے نبی کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جہاں اللہ کا نام آئے گا ساتھ نبی کا نام بھی آئے گا. اگر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، مکمل نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا. اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اور کسی اللہ والے نے اسی نے سمجھایا ہے محمد محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، اور جو شان محمد ہے شایان محمد. شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، اور شاہان زمانہ ہے غلامان محمد. ہے حب محمد ہی رہے حب الہی، ہے حب محمد ہی رہے حب الہی، اور محبوب الہی ہے حبیبان محمد. ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے ثابت، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور جہاں تک آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، آج ہر شخص دعویٰ کرتا ہے محبت کا، اور میں کہتا ہوں جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، اور کسی کا ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. جھگڑا اسی بات پہ ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ محبت ہے. ہمارے جتنے بھائی ہیں، جتنے مقابل فکر ہیں، سب کا یہ دعویٰ کہ ہمیں محبت زیادہ ہے اور تمہیں کم ہے. بھائی ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ کو زیادہ ہو، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو سمجھے تو صحیح یہ محبت ہے کیا چیز، محبت کہتے کسی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو چھیڑا ہے کہ آج محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محبت ہے کیا ہے. وہ لکھتے ہیں
المحبت ان تمحو عن قلبك ما سوى المحبوب، المحبت میلک بکلیتک الی المحبوب، ثم ایثارک له علی نفسک ومالک وجسدک، ثم موافقتک له سرا وجهرا، ثم علمک بتقصیرک فی حبہ۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ان تمحو عن قلبک ما سوى المحبوب، جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے پھر اس کے علاوہ تیرے دل میں کسی اور کے لیے محبت کا گوشہ نہ ہو۔ میلک بکلیتک الی المحبوب، تیرا کلی طور پر میلان اپنے محبوب کے ساتھ ہو۔ ثم ایثارک علی نفسک ومالک وجسدک، پھر تن من دھن قربان کرے اپنے محبوب کی خاطر۔ ثم موافقتک له سرا وجہرا، پھر اس کی موافقت کرے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ سب کچھ کرنے کے بعد تو کیا کہے؟ ثم علمک بتقصیرک فی حبہ، پھر بھی تو کہے جب محبت کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہے محبت۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ایک باپ نے بیٹے کو کہا بیٹے پیاس بڑی لگی ہے پانی لے کے آؤ۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ پہ صدقے جاؤں، آپ پہ واری جاؤں۔ آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ بولتے رہیں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ باپ نے کہا پہلے جا پانی لے کے آ، مجھے پیاس لگی ہے، یہ باتیں بعد میں کر لینا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں ابا جی، آپ پہ واری جاؤں ابا جی، میں صدقے جاؤں ابا جی۔ اس نے کہا جا پہلے پانی لے کے آ، میری جان نکل رہی پیاس سے۔ وہ اسی رٹ کو لگا ہوا ہے، میں قربان جاؤں ابا جی، وارے جاؤں ابا جی، صدقے جاؤں۔ پھر باپ نے جوتا اتار لیا، کہنے لگا پھر ادھر آ، تیرے جیسے اولاد کا علاج ہی یہی ہے، قربان جاؤں صدقے جاؤں وارے جاؤں، باپ تو مانتا نہیں۔ کہنے لگا نہیں ابا جی میرا دل چاہتا میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں، بس آپ پانی کسی اور سے منگوا لیں، مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے پاس بیٹھا رہنا۔ بھی ہمارا کوئی یہی حال ہے، سارا دن ہم کہتے ہیں ابا جی یا رسول اللہ آپ پہ قربان جائیں، یا رسول اللہ ہم واری جائیں، لیکن آپ کا فرمان نہ مانیں۔ ایک بات بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق ہماری نہیں ہے، لیکن آپ کا قربان اور واری جائیں اور صدقے جائیں، بڑی محبت ہے۔ یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام، اور دوران خطبہ فرمائے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آج میں منہ سے یہ لفظ نکلے، کچھ صحابہ کرام صحن میں کھڑے ہیں، کچھ اندر کھڑے ہیں مسجد میں وضو کر رہے ہیں، جہاں کوئی کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کراس کر رہے تھے، آپ کا حکم سنتے ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا، فرمایا یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم آیا تھا بیٹھ جاؤ۔ آپ کے حکم کے بعد میں نے سمجھا کہ اگر قدم اٹھا کے آگے رکھوں گا وہ مسجد نہیں جائے گا، وہ تو کہیں اور جائے گا۔ یہ ہے قربان جانا، صدقے جانا اور واری جانا، یہ ہے محبت۔ حکم ہوتا ہے رات کے وقت، ام المومنین عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہ جا سکی عشاء کی نماز کے وقت۔ خواتین جایا کرتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کے وقت ایک حکم جاری ہوا۔ حکم کیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومن خواتین کو میرا حکم سنا دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنی چادریں پردے کے اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ جلابیب یہ جمع ہے جلباب کی، چادر، موٹی چادر اور بڑی چادر۔ کتنی بڑی چادر؟
پردے کی چادر کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ علماء تشریف فرمائے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا عید کے موقع پر، امرنا ان نخرج الحی وذوات الخدور، ہمیں حکم ملا جس حالت میں بھی ہیں خواتین عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلیں، عیدگاہ کی طرف جائیں۔ آپ کو بتایا گیا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی، یہ حکمت بھی ہے نماز مسجد میں نہ ادا کرنے کی، مسجد سے باہر ادا کرنے کی، عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی، مسجد سے باہر جا کے۔ فرمایا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، وہ دن بھلائی کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، دعا میں ضرور شامل ہوں، دعوت المسلمین۔ تو ایک خاتون نے یہ سوال اٹھایا، لیست لہدانا جلباب، اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس پردے کی چادر نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ آپ کا حکم تو ہے کہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، اور حالات ایسے ہیں کہ چادر نہیں پردے کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی سہیلی اپنی چادر میں اپنے پردے میں اس کو بھی ساتھ لپیٹ کے لے آئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر اور پردے کی کہ ایک ایک پردے میں دو دو تین تین خواتین سما سکیں، اور آج پہلے تو پردہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو ایک میری ماں بہن اور بیٹی ایک بڑی مشکل سے اس میں سماتی ہے، اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں، لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا۔ تو یہ حکم آیا عشاء کی نماز کے وقت کہ آج کے بعد خواتین جلابی بہن باپرد ہو کر پردے کی چادر ہو کر باہر آئیں گی۔ کیوں؟ وجہ بتائی، فلسفہ کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ تعارف بن جائے گا، یہ باحیا ہے، اسے کوئی چھیڑے گا نہیں۔ یہ پردہ باحیا اور بے حیا کا تعارف ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مسجد میں خواتین نے یہ عہد کیا کہ عشاء کی نماز کے وقت یہ حکم آیا ہے نا، آج صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، رات رات ہم نے اپنے پردے تیار کرنے ہیں۔ یہ ہے صدقے اور قربان جانا اور واری جانا، یہ ہے محبت۔ ان المحب لمن يحب المطیع، عشاء کے وقت حکم آیا تو صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، رات کو پردے تیار کرنے ہیں۔ مرد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ خواتین جا کے گھروں میں پردے تیار کر رہی ہیں رات کے وقت۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں نے کہا کہ نہیں جا سکی مسجد نماز ادا کرنے کے لیے، تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی تاخیر ہوگی، ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ پاس جو ہمسائی تھی اس سے پوچھا کہ آج بڑا عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ مدینہ میں لوگ کافی دیر تک جاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا حکم ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد فضول گفتگو کے لیے جاگنا نہیں ہے، اور آج ہر طرف بتیاں جل رہی ہیں، محسوس ہوتا کہ مدینہ کے لوگ آج جاگ رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسجد نہیں گئی تھی؟ کہا میں نہیں جا سکی، میں نے نماز ادا نہیں کرنی تھی۔ کہا عشاء کی نماز کے وقت ایک حکم جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے آج سارا مدینہ جاگ رہا ہے، اور حکم کیا ہے؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ رات رات پردے تیار ہو جائیں تاکہ صبح باپرد ہو کر ہم جائیں، باہر جانا ہو، نماز کے لیے جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو۔ حکم جاری ہوا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسے، یہ سب کچھ رجسن پلید چیزیں ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی عمل،
ان کو چھوڑ دو، بچ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک منادی کو بلایا، فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں یہ صدا لگا دو، آج کے بعد اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ منادی نے ندا کی، الا ان اللہ قد حرم الخمر، لوگوں سن لو، اللہ نے آج کے بعد مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ یہ لفظ مکمل میں نے بولا ہے، پہلے حلال تھی، مرلہ وار حرام ہوئی، ایک تفصیل ہے۔ تو جب یہ حکم آیا اس وقت محفلیں سجی ہوئی ہیں، محفلیں لگی ہوئی ہیں، شراب کے جام پکڑائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، منہ کے قریب لے کر بیٹھے ہیں، کانوں سے آواز ٹکرائی کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا منہ کے قریب جام لے کے بیٹھا ہوں، یہ تو پی لوں نا، چلیں کل سے چھوڑ دیں گے۔ کسی سموکر بھائی کو کہیں کہ یار سگریٹ چھوڑ دے، یار اچھا اگلے ہفتے چھوڑ دوں گا، اگلے رمضان میں کوشش کروں گا، روزے آئیں گے پھر کوشش کروں گا۔ یہ رسیاں تھے، ان کے گھٹی میں شراب تھی۔ جب یہ آواز کانوں میں پڑی کہ اللہ نے حرام کیا ہے، جو ہاتھوں میں پکڑی تھی اس کو پیا نہیں، ضائع کیا ہے۔ جن مٹکوں میں جن برتنوں میں شراب بناتے تھے شراب کو ضائع کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس طرح سیلاب آیا ہو اس انداز سے شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی، پھر ان برتنوں کو توڑ رہے تھے جن میں شراب بنایا کرتے تھے۔ کہا گیا یہ برتن تو حلال ہے نا، کسی اور استعمال میں آ جائیں گے، برتن کو توڑ رہے ہو۔ کہا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی نشانی بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے قربان جانا، یہ ہے صدقہ رواری جانا، اور اس کو کہتے ہیں محبت۔ ان المحب لمن يحب المطیع، محبت اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، صرف زبان سے راگ الاپنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ محبت جو اطاعت والی ہے، فرما برداری والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، اقول و قولی ھذا، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ آخر میں پھر ایک دفعہ میں تمام احباب کا بھی، علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کچھ دیر کے لیے میری اس گفتگو کو برداشت کیا ہے۔ میں نے آپ سے گزارشات کچھ کی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔